بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ کل میں اسلام آباد میں تھا اور یہی وجہ ہے کہ کل کوئی ویڈیو بھی نہیں بنا پایا۔ اب اسلام آباد میں جب آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے دوست احباب سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ ایک آدھ ملاقات جس کو آپ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک ملاقات ہوئی تقریباً 1-1.5 گھنٹے پر محیط۔ تو وہ جو میرے دوست آپ کہہ لیں، احباب میں ان کا شمار ہوتا ہے، محترم کہہ لیں، میں بزرگ نہیں کہہ سکتا، اگرچہ وہ شاید عمر میں مجھ سے بڑے ہوں گے، لیکن جب میں نے ان سے گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے کہا جی بات سنیں، ظاہر ہے میں آپ کا نام تو کوٹ نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بات ایسی شیئر نہیں کرنی یا جس کو آپ کہیں گے کہ یہ کبھی بھی اس کا ذکر بھی مت کرنا، تو پھر اس گفتگو کا فائدہ کچھ نہیں۔ وہ بات جو آپ اپنے دل کے اندر رکھیں، کسی کے سامنے بیان نہ کر سکیں، تو ایسی انفارمیشن کا فائدہ کیا؟ الٹا آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں، دلیلوں میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال دو باتیں جو ہے وہ جو میرا اب میں ان کو سورس نہیں کہہ سکتا۔ سورس تو یہ ہوتا نا کہ کسی جگہ پہ آپ کا کوئی انفارمر ہو، نو ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نالجبل پرسن، ویل پلیسڈ، جس کے آگے سورسز جو ہیں بڑے طاقتور ہیں، خود مطلب ویل پلیسڈ ہیں، تجزیہ اچھا کرتے ہیں، انفارمیشن ان کی کریکٹ ہوتی ہے، آج دن تک انہوں نے جو بھی انفارمیشن کی بنیاد پر جو بھی تجزیہ کیا کریکٹ ہی ہوا، ثابت ہوا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چند دنوں سے، یعنی جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں، اس کے بعد ایک مخصوص، اب میں اس کو طبقہ کہوں، گروہ کہوں، اینکرز کہوں، جرنلسٹ کہوں، ایک مخصوص آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مختلف ان کے جو یوٹیوب پروگرامز ہیں ان میں، سوشل میڈیا پر اچانک بشرا بی بی تو پہلے بھی مرکز نگاہ تھیں، لیکن اب تمام تر ان کی جو فوکس آپ کہہ لیں آف اٹینشن جو ہے وہ بشرا بی بی ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو باتیں جو ہیں میں اپنے ان کے دوست کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اتفاق نہیں ہے۔ ایک مخصوص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اب بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک ٹارگٹ اچیو کر لیا گیا ہے، یعنی عمران خان اب جیل میں ہے، اور تمام قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان جلد جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ 22 اگست کو، تو ویسے 20 یا 22 اگست کو، میرا خیال ہے 20 اگست کو ان کی وہ پٹیشن جو سزا معطلی کی ہے، اس یا ضمانت جسے آپ کہیں، وہ تو ہیرنگ کے لیے فکس ہو چکی ہے 20 اگست اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ لیکن اگر سزا ظاہر ہے پہلی پیشی پر معطل ہو نہیں سکتی، اس کے لیے نوٹس کرنا پڑے گا، دونوں فریقین کو سننا پڑے گا، دلائل ہوں گے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ اس ایک کیس میں اگر سزا معطل بھی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے اور بہت سے کیسز منتظر ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں کافی عرصے سے یہ آپ کو باور کرانے کی جسارت یا کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معمولی باتیں ہیں، توشہ خانہ سے کھڑی لے لی، ڈکلیئر نہیں کیا، آگے بھیج دی۔ خیر، اس ملک میں جب نااہلی کی بات ہو تو آپ کو یاد میاں نواز شریف کو جو ہے وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اقامہ والے کیس میں نااہل قرار دیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ سے کہ آگے اپیل بھی نہیں کر سکتے، اور تاحیات یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ تو آپ کے گھر سے اگر کوئی برآمد کرنا چاہے تو توپ بھی برآمد کر سکتا ہے، چاہے وہ پسٹل برآمد کرنے کے لیے آپ کے گھر چھاپا مارے، اور اس افسر جو ہے وہ اگر چاہے اپنے افسران کو خوش کرنا چاہے تو کہے گا جی ان کے گھر سے تو طیارہ شکن گن، جسے اینٹی ایئر کرافٹ گن کہتے ہیں، وہ برآمد ہوئی ہے، توپ برآمد ہوئی ہے۔ تو اس ملک میں بعید کچھ بھی نہیں۔ لیکن جس طرح کہ میں نے بتایا کہ عمران خان کے لیے سب سے جو بڑا جو 9 مئی سائفر اور یہ جو ہوتا ہے نا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی،
اور اس میں آپ بشرا بی بی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک نیوکلیئر قوت، نیوکلیئر طاقت رکھنے والا، دنیا کی 7ویں نیوکلیئر طاقت یا قوت یا 7th نیوکلیئر اسٹیٹ پاکستان، فرسٹ اسلامک کنٹری جس کے پاس یہ نیوکلیئر بام ہے. اب آہستہ آہستہ جب پردے ہٹ رہے ہیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے ہمیں، یا ہمیں کروایا جا رہا ہے کہ جناب اس ملک ایک نیوکلیئر طاقت کو تو ایک خاتون خانہ، جو خود کو خاتون خانہ کہتی تھی، جن کو عمران خان خاتون خانہ کہتے تھے، کہ وہ در حقیقت اس ملک کے معاملات کو چلا رہی تھی. وزیر اعظم کے پیچھے وہ اصل طاقت، قوت یا ہاتھ تھا جو ان کو چلا، اور ان کے پیچھے جنرل فیاض عبید. اب ذرا سوچئے کہ ایک نیوکلیئر کنٹری، اس کے وزیر اعظم کو ایک خاتون عملیات کے ذریعے کوئی بھی بہانہ کر کے وہ کہتی ہے کہ جناب آپ نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ آپ نے منگل کو رکھی ہے. نہیں، منگل ٹھیک دن نہیں ہے، آپ اس کو جمعرات پہ کر دیں. فلاں بندے کو آپ نے فلاں جگہ تعینات بالکل نہیں کرنا، اور یہ ٹائم جو ہے آپ نے 12 بجے دفتر جانا ہے، اور ہر حالت میں عصر کے وقت آپ نے گھر واپس آنا ہے. تو عمران خان 12 بجے جاتے تھے، 5 بجے گھر. آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے. اب تو وہ ڈائری بھی برآمد ہو گئی ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک نیوٹرل، ایک غیر جانبدار، آزاد حیثیت سے آپ سوچئے کہ اس ملک کے معاملات وہ خاتون چلا رہی تھی. فیڈرل سیکریٹریز کی تصاویر دیکھ کر وہ فیصلہ کرتی تھی کہ کس فیکٹری کو لگنا ہے کہ نہیں لگنا، کیونکہ پیچھے سے فیس آ جاتی تھی. پروونشل سیکٹریز کی، آئی جیز کی، چیف سیکٹریز کی، یو نیم اٹ، اور جس کو ڈی سی، کمشنر. اب پھر یہ جو اب ڈی آئی جی، اب خود سوچئے کہ وہ جو جس ڈی آئی جی نے ان کے گھر چھاپا مارا، چھاپا تو نہیں، گرفتاری کے لیے جو لوگ گئے تھے ان میں جو ڈی آئی جی ہے، اب اس نے آن دی ریکارڈ جیو ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے. کچھ چیزوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جناب جس وقت ہم عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو ان کا بلٹ پروف دروازہ ہم نے توڑا. اس کے بعد اب شیشہ بلٹ پروف ہو سکتا ہے نا، اس کے جو آگے وہ جو لاکھ شاک ہوتے ہیں وہ تو بلٹ پروف نہیں ہوتے، تو توڑ لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی بشرا بیگم نے مزاحمت کی. اب مزاحمت کے یہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، آپ کسی کو بدتہذیبی کر سکتے ہیں، گالم گلوچ کر سکتے ہیں، کسی کو دھکا دے سکتے ہیں. اب ظاہر ہے، اور مزاحمت کیا ہوگی پولیس والوں کے ساتھ؟ وہ ایک خاتون اگر کیا مزاحمت کرے گی؟ زیادہ سے اس نے کچھ بندوق تو نہیں تانی ہوگی، کوئی جوتا تو نہیں پھینکا ہوگا ان پر، ہاتھ سے زبان سے ہی روکا ہوگا کہ نہیں کریں، آپ یہ لے لیں وہ لے لیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک بال کو، یعنی ایک پیالے کو جب ہاتھ لگانے کی کوشش، یا کوئی بکسا تھا، جو بھی باکس تھا، اس کو جب ہاتھ لگانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ بڑی تبرک والی چیز ہے، پاک چیز ہے، آپ تو کیا آپ وضو میں ہیں، یہ اس طرح کی بات. تو کہتے ہیں جب اس کو ہاتھ لگایا تو اس میں وہ راکھ تھی ہڈیوں کی. اب اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انسانی ہڈیوں کی راکھ تھی، جانوروں کی ہڈیوں کی راکھ تھی، اور اس میں تعویذ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ 24-25 کروڑ کا ملک، اور اس کو عملی طور پر ایک عامل بنگالی بابا، اسی طرح ہوتا ہے نا، بنگالی بابا کوئی کسی کا نام تو نہیں ہوتا، نہ ہی وہ بابا ہوتا ہے سفید ریش، یہ ایک علامتی چیز ہے. فلاں بنگالی بابا، فلاں جادوگر. دیکھیں اس وقت میری اطلاعات معلومات کے مطابق جو ہم پڑھتے ہیں کہ افریقہ میں بہت سے جادوگر ہیں، سری لنکا میں بہت سے جادوگر ہیں، بھارت میں بہت سے جادوگر ہیں. تو پھر ان جادوگروں کی وجہ سے افریقہ میں بھوک، غربت اور افلاس کیوں ہے؟ مجھے افریقہ کو کوئی ایک ملک بتا دیں جو کہ خوشحال ہو. ایون جن کے پاس تیل ہے وہاں خوشحالی نہیں ہے، جن کے پاس ہیروں کی کانیں ہیں وہاں خوشحالی نہیں ہے، جہاں سونا نکلتا ہے وہاں پر خوشحالی نہیں ہے. سری لنکا دیکھیں ڈیفالٹ کر گیا، بڑے بڑے جادوگر تھے. بنگلہ دیش میں بہت بڑے جادوگر ہیں جن کے نام سے اب کہتے ہیں بنگالی بابا. بھارت میں ہیں
تو کیا وہ جادوگروں کو حکومت دے دی جائے؟ ہمارے لیے تو ویسے بھی یہ جو جادو ہے تو شرک ہے، کفر ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری دقیانوسی، ہماری ضعف الاعتقادی اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ آکسفورڈ کے پڑھے لکھے، مجھے یاد ہے یہ اپنا بے نظیر بھٹو، یہ وہ بابا تنکا، وہ آگے لسا نواب کے پاس وہ جو بزرگ ہوتے تھے جس کو کیپٹن صفدر نے کندھے پہ اٹھا کر عمرہ کروایا، بے نظیر بھٹو ان کے پاس جاتی تھی، وہ لاٹھی لے کر وہ مارتا تھا کندھوں پہ یا پیٹھ پہ۔ اس کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم، پتہ نہیں کون کون، نواز شریف۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ لسا نواب کے لیے جانے کے لیے اس زمانے میں ایک سڑک بنائی گئی پیپلز پارٹی کے دور میں، زبردست قسم کی کارپیٹڈ سڑک۔ اچھی بات ہے، لوگوں کا بھلا ہوا، لیکن میں جنرلی اسپیکنگ مطلب یہ عمران خان آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، بے نظیر آکسفورڈ اینڈ ہارورڈ کی پڑھی ہوئی، ان کا مطلب میں کسی کے عقیدے کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی اگر دے گا تو اللہ کی ذات دے گی۔ جادو ٹونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر جادو ٹونا کام کر رہا ہوتا تو آج عمران خان جیل میں ہوتے، سہولتیں مانگ رہے ہوتے 20C کلاس کی۔ نہیں، جو آپ کے نصیب میں آپ کو مل کر رہے گا اس سے نہ کم نہ زیادہ، جو آپ نے کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، آج نہیں تو کل۔ میرا ان جو صاحب ہیں، میں آتا ہوں اس نقطے کی جانب، میرے جو ان سے زیادہ جو بحث ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ اب یہ جو چیپٹر ہے نا اس کو کلوز کیا جا رہا ہے، اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا کہ عمران خان اپنی باتیں جو ہیں سرکاری وہ اپنی بیگم کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اور بیگم اس میں مداخلت کر کے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے عمران خان پر اثر انداز ہوتی تھی اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتی تھی۔ اب اس بات کی بھی کھوج لگائی جائے گی کہ بشرا بی بی کس کے احکامات پر کام کر رہی تھی۔ خاور منیکا اپنے پہلے ہسبینڈ، جو کہ بہت سے سرکاری کاغذات میں ابھی تک وہ ان کے ہسبینڈ ہی ہے، اپنے بیٹوں فرا گوگی یا جنرل فیض اور دیگر لوگوں کے اشاروں پر بشرا بی بی کام کر رہی تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا ریکٹ جو ہے وہ انر تو ہو گیا، لیکن اب اس کو کوریدنا ہے کہ یہ کر کیا رہے تھے پاکستان کے ساتھ، اور جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا آپ کے سامنے، آپ نے کبھی یہ دیکھیں ٹرمپ نے بھی یہی کچھ کیا ہے۔ اب ایک ملک کا، ایٹمی ملک کا وزیر اعظم، وہ ایک جادوگرنی پیرنی، مطلب ان چیزوں، مرغیاں جلانے والی، انسانی ہڈیوں کی راکھ کٹی کرنے والی، تویز دھاگوں پڑھ کر پھونکنے والی ایک جادوگرنی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور وہ آرمی چیف کو کہتا ہے آپ کو نہیں پتا بشرا بی بی تو اتنی پہنچی ہوئی ہے، وہ تو 4 دن پہلے مجھے بتا دیتی ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ وہی بات کہ کل ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، وہ تو قصہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ جو فارمر رولنگ کپل ہے ان کے لیے اسموتھ سیلنگ نہیں ہے۔ یہ آپ لکھ کر رکھ لیجئے، کسی کی پاپولیرٹی کتنی بھی ہو، بھٹو جیسا پاپولر لیڈر پاکستان میں کہاں اس سے دوبارہ پیدا ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی میں بات کروں، ہی وہ جنوئنلی پاپولر لیڈر، لیکن کیا ہوا، نام تو آج بھی بھٹو کا ہے، پاپولیرٹی کسی کے کام نہیں آتی۔ بہرحال قانون اپنا رستہ لے گا۔ میں نے ویڈیو میں آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اب کلاک ٹک 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 کر رہی ہے اور سب منتظر ہیں 16 ستمبر کے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ 16 ستمبر کو کیا ہونے والا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔